بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ گزشتہ دنوں مجھے ایک صاحب نے واٹس ایپ پر ایک حدیث بھیجی اور یہ کہا کہ تم لوگ جو حدیث کو قرآن مجید کے علاوہ دین کا انڈیپینڈنٹ مستقل سورس نہیں مانتے، ان کے لیے یہ حدیث ایک بڑی سخت تنبیہ اور وعید بیان کر رہی ہے۔ حدیث کو جب میں نے پڑھا تو حدیث کے الفاظ تھے کہ عنقریب ایسا وقت آئے گا کہ جب تم میں سے بعض لوگوں کو کوئی شخص یہ بتائے گا کہ یہ چیز حرام ہے، یہ چیز ممنوع ہے، تو آگے سے وہ یہ کہیں گے کہ ہم تو صرف قرآن کو مانتے ہیں، اور یہ جو بات بیان کی جا رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس پر عمل کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تنبیہ نقل ہوئی ہے کہ میں ان لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے قرآن ہے اسی طریقے سے میری یہ باتیں بھی ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ عنقریب لوگ تکیے لگا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے اور ایک تکبر اور ایک تمرد اور ایک سرکشی کے انداز میں میری باتوں کا انکار کر دیں گے۔ تو میں ان کو بڑی سخت تنبیہ کر رہا ہوں کہ میری باتیں بھی اصل میں بالکل اسی طرح ہیں جس طریقے سے قرآن مجید ہے۔ تو یہ روایت پڑھنے کے بعد بظاہر وہی تاثر پیدا ہوتا ہے جو سننے والوں کو اس وقت ہوا ہوگا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک بات کے بارے میں یہ وضاحت کر رہے ہیں، گویا حدیث کو دین کا انڈیپینڈنٹ سورس نہ ماننے والوں کو ایک طریقے سے تنبیہ اور وعید کر رہے ہیں۔ اور یہ روایت ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ دین کی کچھ ہدایات اور معلومات جس طرح قرآن مجید میں نقل ہوئی ہیں، اسی طریقے سے حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی مستقل بذات یعنی انڈیپینڈنٹ ہدایات نقل کی ہیں، اور ان کو ماننا بہت ضروری ہے۔ اس روایت کو پڑھنے کے بعد ظاہری بات ہے ہر طالب علم کے ذہن میں چند سوالات پیدا ہوتے ہیں، میرے ذہن میں بھی چند سوالات پیدا ہوئے۔ تو روایتوں کے معاملے میں جو ہمارا رویہ ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے روایت کی تحقیق کی جائے، روایت کو سمجھا جائے کہ اس میں بات بیان کیا ہو رہی ہے۔ ہمارے جو محدثین ہیں ان کا قائم کردہ اصول بھی یہی ہے کہ آپ روایات کو دیکھیں، اس کی سند کو دیکھیں، اس کے متن کو دیکھیں، یہ دیکھیں کون لوگ اسے بیان کر رہے ہیں، کس موقع کی روایت ہے، یہی روایت کسی اور صحابی نے اگر نقل کی ہے تو وہ کیا بات بیان کر رہا ہے، اس سے وہ مجموعی تصویر آپ کے سامنے آئے گی جو وہاں پر زیر بحث ہے۔ تو جس وقت اس روایت پر میں نے کچھ ابتدائی نوعیت کی تحقیق کی تو معلوم یہ ہوا کہ یہ بات کئی صحابہ نے نقل کی ہے، یعنی ایگزیکٹ یہی واقعہ، یہی گفتگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تنبیہ اور یہی بات متعدد صحابہ سے بہت مختلف کتابوں میں منقول ہے۔ جب ان کا مطالعہ شروع کیا تو معلوم یہ ہوا کہ یہ بات، اتنی بات جتنی میں نے ابتدا میں بیان کی، اس میں کچھ اور اضافے بھی حدیث کی کتابوں میں نقل ہوئے ہیں۔ مثلا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ تنبیہ کی کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میں سے بعض لوگ تکیہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے اور ان تک میری بات پہنچائی جائے گی اور وہ کہیں گے ہم تو قرآن کے سوا کسی کو نہیں مانتے، اور آگے یہ اضافہ نقل ہوا ہے اور میں تمہیں ہدایت کرتا ہوں کہ اہل کتاب کے گھروں میں مت داخل ہونا۔ تو اب ایک طالب علم کے لیے یہ بہت ہی کھٹک کی بات ہوتی ہے کہ یہ جو بات یہاں ہو رہی ہے اس میں جو آگے جملہ فرمایا ہے اس کا پچھلے پوری ہدایت یا گفتگو سے کیا تعلق ہے۔ یعنی پیچھے ایک جرنلائز بات کی گئی ہے، لوگوں کے رویے پہ تبصرہ کیا گیا ہے، وہ جو حدیث کو دین کا انڈیپینڈنٹ سورس نہیں مانتے ان کو تنبیہ کی گئی ہے، اور آگے یہ کہا گیا ہے کہ اہل کتاب کے گھروں میں داخل مت ہونا۔ پھر جب مزید تحقیق کی تو معلوم یہ ہوا کہ یہ بات اور آگے بڑھ رہی ہے۔ بعض صحابہ نے یہ بتایا کہ اس پچھلی بات کے بعد جب یہ کہا کہ اہل کتاب کے گھروں میں داخل نہ ہونا تو آگے یہ بھی فرمایا کہ ان کی عورتوں کو ہاتھ مت لگانا، ان کے گھروں میں داخل مت ہونا، ان کے پھلوں کو نہ توڑنا اور ان کے جانوروں کو نہ ذبح کرنا۔ تو اب یہ بات سننے کے بعد سوالات اور پیدا ہوئے کہ یہاں پر در حقیقت بات کیا زیر بحث ہے، یعنی ہو کیا رہا ہے یہاں پہ۔ پہلے ایک انڈیپینڈنٹ ہدایت دی، جنرلائز ہدایت ہے، اس کے بعد یہ کچھ اطلاقی چیزیں یہاں بیان کر دیں، کن لوگوں کو بیان کی، کس موقع پہ بیان کی، کیا وجہ ہوئی بیان کرنے کی۔ تو یہ سارے سوالات ہیں جو روایت پر غور کرتے ہوئے میرے بھی دماغ میں پیدا ہوئے۔ جب مزید تحقیق کی تو معلوم یہ ہوا خود حدیث کی کتابوں میں ایک صحابی سے وہ پوری بات نقل ہوئی، وہ پورا واقعہ نقل ہوا، گویا وہ مقام نقل ہوا، وہ موقع نقل ہوا، وہ لوگ نقل ہوئے، وہ صورتحال نقل ہوئی کہ یہ بات کب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، کن سے فرمائی تھی، کیسے فرمائی تھی، کیا صورتحال تھی جس کے جواب میں فرمائی تھی۔ تو معلوم یہ ہوا حدیث کی کتاب میں یہ بات نقل ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر کے لیے نکلے، آپ جانتے ہیں کہ خیبر پر مسلمانوں نے اللہ کے حکم سے طاقت کی۔ جب وہ خیبر میں پہنچے تو حدیث کی کتاب یہ بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں پہنچے تو جو خیبر کا سردار تھا وہ ایک بڑا ہی جابر، بڑا ہی متکبر اور بڑا ہی انانیت پسند سردار تھا، وہ سامنے آ گیا اور سامنے آ کے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا
کہ اے محمد آ گئے ہو تم یہاں خیبر میں، اب تم ہماری عورتوں کو مارو گے، ہمارے گھروں میں داخل ہوگے، ہمارے پھلوں کو کھاؤ گے اور ہمارے جانوروں کو ذبح کرو گے۔ تو گویا اس سردار نے ایک طریقے سے ایک الزام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت پر لگا دیا کہ تم لوگ تو ایک وحشی قوم ہو، وحشی لوگ ہو، جنگجو لوگ ہو، جنگ کرنے آگے ہو اور اب بے رحمانہ طریقے سے ہمارا خون کرو گے، ہمارا مال لوٹو گے اور ہمیں ہماری عورتوں کو ہاتھ لگاؤ گے اور ہمارے پھلوں کو کھا جاؤ گے اور ہمارے جانوروں کو ذبح کرو گے۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملے سنے تو آپ کے چہرے کا رنگ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا، گویا آپ کو غصہ آیا اس بات پر کہ یہ کیا بےہودگی کی بات ہے جو ہم سے تم نے منسوب کر دی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جماعت کی طرف متوجہ ہوئے، حدیث کی کتاب یہ بتاتی ہے، کہا نماز پڑھو، سب کو نماز پڑھوائی اور نماز پڑھنے کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا۔ وہ جو خطبہ ہے اس خطبے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ کہا کہ یاد رکھو کہ کوئی شخص اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک وہ مومن نہ ہو، یعنی یہ خیال نہ کرو کہ تم رسول کی جماعت میں آ گئے ہو، رسول کے ساتھی بن کے یہاں پر جنگ لڑنے آ گئے ہو تو اب تمہارے لیے جنت کی ضمانت اور بشارت ہے، نہیں، جنت کا ایک کرائٹیریا ہے اور وہ یہ کہ تم مومن بنو۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ جو بات کہی گئی ہے اسی کے جواب میں کہ میں تمہیں ہدایت کرتا ہوں کہ کوئی شخص اہل کتاب کے گھر میں داخل نہ ہو، کوئی شخص ان کے پھلوں کو ہاتھ نہ لگائے، کوئی شخص ان کے جانوروں کو ذبح نہ کرے، کوئی شخص ان کی عورتوں کو نہ پکڑے، اور یہ ہدایت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہا ہوں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات فرمائی جو بات میں نے ابتدا میں ذکر کی، ایک صاحب نے مجھے واٹس ایپ میں بھیجی تھی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں تم میں سے کچھ لوگ، یعنی کیا صورتحال ہے کہ جنگ کا موقع ہے، فتح کی طرف گامزن ہے اور مال غنیمت ہاتھ میں آنے والا ہے اور اس پر ایک الزام عائد کیا گیا ہے اور اس کا جواب دے کر مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ یہ کام مت کرنا، اور پھر رسول نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں ان قریب تم میں سے بعض لوگ، تم میں سے یعنی وہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں خیبر میں شریک ہیں، تکیے لگا کے بیٹھے ہوئے ہوگے۔ کیا مطلب؟ یعنی جنگ جیتو گے اور مال غنیمت ہاتھ آئے گا اور مزے سے، سکون سے، آرام سے، راحت سے بیٹھے ہوئے ہوگے، اور جب تمہیں کوئی توجہ دلائے گا کہ یہ کام نہیں کرنے تھے تو تم آگے سے یہ نہ کہنا کہ یہ قرآن مجید میں کہاں لکھا ہوا ہے، ہم تو جو چیز قرآن میں لکھی ہوئی ہے اس پر عمل کر رہے ہیں۔ تو میں محمد اللہ کا رسول تمہیں یہ تنبیہ کر کے بتا رہا ہوں کہ جس چیز کا حکم میں تمہیں دوں اور جس چیز سے میں تمہیں روکوں اس کی اطاعت تم پر لازم ہے، ایسے ہی لازم ہے جیسے قرآن مجید کی ہدایات کی اطاعت تم پر لازم ہے۔ اب دیکھیے کہ جو اصل بات تھی وہ کیا تھی، اور اس بات میں سے جو چیز اخذ کی گئی وہ کیا سے کیا ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات کہی یہ در حقیقت قرآن مجید کے اسی حکم کو بیان کیا کہ اللہ جب کوئی رسول بھیجتا ہے تو پھر اس کی اطاعت کی جاتی ہے، وہ محض دائی نہیں ہوتا، وہ محض ناصح نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہادی ہوتا ہے کہ جس کی اطاعت اور پیروی لازم ہے۔ قرآن مجید نے یہ بات اتنی صراحت سے بیان کی کہ پیغمبر اگر تمہارے کسی نظام میں کوئی فیصلہ کر لیں تو دل میں تنگی محسوس کیے بغیر، یعنی بنا کسی چون چرا کے تم نے اس کو قبول کرنا ہے۔ گویا پیغمبر کی اطاعت خدا نے لازم کر دی ہے زندگی کے امور میں، تو پیغمبر کھڑے ہو کر ایک چیز کی ہدایت کرے کہ تم نے نہ عورتوں کو ہاتھ لگانا ہے، نہ گھروں میں داخل ہونا، نہ پھل کھانے ہیں، نہ جانور ذبح کرنے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اس ہدایت کی خلاف ورزی کرتے؟ تو خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہوا کہ حدیث کو جو لوگ قرآن مجید کے علاوہ ایک مستقل ہدایت کا سورس مانتے ہیں اور اس سورس کے لیے خود حدیث کی کتاب سے جو دلیل بالعموم پیش کرتے ہیں، یہی روایت ہے، اس روایت کا اپنا کیا حال ہے، اپنا کیا عالم ہے کہ جو بات اس میں بیان کی گئی تھی اس سے کتنی مختلف بات ہے جو لوگوں نے اخذ کی۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی ہدایات اس طریقے سے نقل نہیں کی۔ دین کی ہدایات لوگوں کے فہم پر چھوڑ کر 2 4 8 10 لوگوں کے کانوں میں بیان نہیں کی، بلکہ وہ قرآن مجید اور سنت متواتر کے محکم اور کانکریٹ ذرائع کے ذریعے دنیا تک پہنچائی ہے۔ یہ روایت یہ بھی بتاتی ہے کہ جس وقت آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب باتوں کی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالیں گے تو اس سے کیا مسئلہ اور کیا خرابی پیدا ہوگی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات، آپ سے منسوب باتیں ہماری آنکھوں کا سرما ہے، ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، ہمارے سروں کا تاج ہیں، ہم ان کا مطالعہ کریں گے، ان کو پڑھیں گے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تاریخی ریکارڈ ہے۔ لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پابند نہیں کیا
کہ میری یہ باتیں جو تم سنتے ہو، جن کو تم اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ریسیو کرتے ہو، اس کو دنیا میں دین کا انڈیپینڈنٹ سورس کے طور پہ متعارف کرا دو۔ اگر یہ کام رسول اللہ نے کیا ہوتا تو ہم اس کو قبول کرتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باتوں کی یہ ذمہ داری لوگوں سے نہیں لی کہ جو تم کہو گے وہ میری طرف منسوب سمجھا جائے گا۔ لوگوں نے اپنے انیشیٹو پہ رسول اللہ کی باتیں بیان کی، ان باتوں کا ہم مطالعہ کریں گے، ان کو سمجھیں گے، پڑھیں گے، دیکھیں گے کہ دین کے سب سے بڑے عالم نے خود دین پر کیسے عمل کیا ہے، کیسے دین کی ہدایات کو کھولا ہے، بیان کیا ہے، اس کی تفہیم و تبیین کی ہے، اور کیسے خوبی کے ساتھ ان پر عمل کیا ہے، اور کیسے ان کی روشنی میں زندگی کے مسائل میں اجتہاد کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب یہ روایت جو بالعموم بیان کی جاتی ہے اس ضمن میں کہ حدیث بھی دین کا ایک انڈیپینڈنٹ سورس ہے، وہ روایت در حقیقت وہ بات سرے سے بیان ہی نہیں کر رہی جو اس سے اخذ کی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ گزشتہ دنوں میں نے ایک روایت کے اوپر ایک ویڈیو بنائی تھی۔ اس روایت سے بالعموم یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ حدیث دین کا ایک انڈیپینڈنٹ سورس ہے، یعنی جس طریقے سے ہم قرآن مجید سے مذہب اور دین کی ہدایات اخذ کرتے ہیں، سنت متواترہ سے مذہب اور دین کی ہدایات اخذ کرتے ہیں، اسی طریقے سے لوگوں کی وہ رپورٹنگز، لوگوں کی وہ باتیں جو انہوں نے اپنے انیشیٹو پر اپنی زبان میں اپنے فہم کے مطابق تاریخی ریکارڈ کے طور پر دنیا تک پہنچائی ہیں، ان میں بھی دین کی انڈیپینڈنٹ ہدایات ہیں۔ یہ استدلال اس روایت سے کیا جاتا تھا۔ تو ہم نے اس روایت کی جو اصل صورتحال تھی جس میں وہ وجود پذیر ہوئی، وہ اصل بات، وہ اصل موقع، وہ اصل مقام، وہ اصل لوگ، وہ اصل نزاع جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہدایت کی تھی، اس کو تحقیق کر کے لوگوں تک پہنچایا اور بتایا کہ جو بات اس روایت سے اخذ کی جا رہی ہے وہ در حقیقت اس میں زیر بحث ہی نہیں ہے۔ اس روایت میں کیا زیر بحث تھا؟ اس روایت میں زیر بحث تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر اور رسول کی حیثیت سے جب دنیا میں موجود ہیں تو ان کی اطاعت اور ان کی فرما برداری اور ان کے احکام کے آگے سر تسلیم خم کرنا یہ ہر بندہ مومن پر لازم ہے۔ قرآن مجید نے یہ بتا دیا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ، کہ رسول بھیجا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اطاعت کی جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر لوگوں کو یہ توجہ دلائی ہے کہ جو بات میں بیان کروں تمہیں اور بتاؤں تمہیں کہ یہ کام نہیں کرنا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اس سے انحراف کرو۔ تو یہ بات بالکل مختلف بات ہے اس نقطہ نظر سے جو بالعموم اس طرح کی روایات سے اخذ کیا جاتا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ رسول اللہ کی نسبت سے کوئی بھی بات کوئی فرد آپ تک پہنچائے تو وہ دین کا انڈیپینڈنٹ سورس ہے، اس سے قانون اخذ کیا جائے گا، اس کی روشنی میں اب مذہب پر غور کیا جائے گا۔ جبکہ جو بات روایت میں زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ میں محمد رسول اللہ کی طرف سے آیا ہوں اور میری اطاعت تم پر لازم ہے، چنانچہ اگر میں تمہیں کوئی حکم دوں تو تم نے اس کو قبول کرنا ہے۔ اس کے بعد اگر ہمیں لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ہدایت پہنچاتے ہیں، کوئی حکم پہنچاتے ہیں، کوئی تلقین و نصیحت پہنچاتے ہیں، تو ایک بندہ مومن کی حیثیت سے ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہمیں اس کو اٹھا کر پھینک دینا چاہیے؟ کہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ہم ان باتوں کو نہیں مانتے؟ نہیں، بلکہ اطاعت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم ان باتوں پر بھی غور کریں، ان پر بھی توجہ دیں، ان پر بھی تھوڑی دیر ٹھہر کر دیکھیں کہ اس میں کیا چیز بیان ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہم تک پہنچی۔ چنانچہ یہ رسول اللہ کی اطاعت ہی کا تقاضا ہے کہ جب آپ کی نسبت سے کوئی بات یعنی کوئی حدیث آپ تک پہنچے تو اس کے بعد ٹھہر کر توقف کر کے یہ دیکھا جائے کہ اس میں دین کی، یاد رہے دین کی، یعنی یہ دین نہیں ہے، اصلاً دین کے انڈیپینڈنٹ سورسز الگ سے موجود ہیں اور وہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمائے ہیں۔ آپ ہی کی ذات ہے جس سے دین ہمیں ملتا ہے۔ اس دنیا میں دین کا تنہا ماخذ، دین کا انڈیپینڈنٹ سورس وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس ذات نے ہمیں قرآن و سنت کی صورت میں مذہب دیا ہے۔ یہ باتیں لوگوں نے آپ سے سن کے ہم تک پہنچائی ہیں، چنانچہ اب اطاعت کا تقاضا یہ کہ ہم ان باتوں کو سنیں گے، ان پر غور کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو اصل دین تھا قرآن اور سنت میں، اس کی کون سی ہدایت کو رسول اللہ بیان کر رہے ہیں، کون سی ہدایت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر رہے ہیں، گویا ان کی روشنی میں ہم ان لوگوں کی رپورٹنگز کا جائزہ لیں گے۔ تو غامدی صاحب نے یہی بات اپنی کتاب میں بھی بیان کی ہے۔ میں وہ مختصر سا حصہ پڑھ دیتا ہوں اور اس کے بعد اس اصل سوال کی طرف آتا ہوں جو ہماری روایت کی ویڈیو پہ لوگوں نے اٹھایا تھا۔ ہم سب لکھتے ہیں کہ دین لا ریب انہی دو صورتوں میں ہے، ان کے علاوہ کوئی چیز دین ہے نہ اسے دین قرار دیا جا سکتا ہے، یعنی دین قرآن و سنت ہی کی صورت میں ہم تک پہنچا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر و تصویب کے اخبار احاد جنہیں بالعموم حدیث کہا جاتا ہے،
ان کے بارے میں یہ حقیقت ناقابل تردید ہے کہ ان کی تبلیغ و حفاظت کے لیے آپ نے کبھی کوئی اہتمام نہیں کیا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے قرآن مجید کے بارے میں یہ اہتمام کیا، اس کو لکھوایا، جمع کیا، پھر اس کو پڑھا، دہرایا، پھر اس کے حفاظ تیار ہوئے، پھر اس سے پوری امت نے وہ قرآن سیکھا اور آگے پہنچایا. یہی معاملہ سنت متواترہ کا ہے. آپ نے نماز پڑھی، آپ نے روزہ رکھا، آپ نے حج کیا، پوری دنیا نے دیکھا، نسل در نسل منتقل ہوئی. لیکن کیا یہی اہتمام اپنی ان باتوں کے بارے میں بھی کیا جو لوگوں نے بیان کی؟ تو غامدی صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے کبھی کوئی اہتمام نہیں کیا، بلکہ سننے اور دیکھنے والوں کے لیے چھوڑ دیا کہ چاہیں تو انہیں آگے پہنچائیں اور چاہیں تو نہ پہنچائیں. اس لیے دین میں ان سے کوئی عقیدہ و عمل کا اضافہ نہیں ہوتا. دین سے متعلق جو چیزیں ان میں آتی ہیں وہ در حقیقت قرآن و سنت میں محصور اسی دین کی تفہیم و تبیین اور اس پر عمل کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے. اس کے بعد غامدی صاحب لکھتے ہیں کہ اس دائرے کے اندر البتہ اس کی حجت ہر اس شخص پر قائم ہو جاتی ہے جو اس کی صحت پر مطمئن ہو. یعنی جو دائرہ دین نے متعین کیا ہے قرآن و سنت کی صورت میں، اس سے ریلیونٹ کسی چیز کی وضاحت، کسی چیز پر عمل کا نمونہ، کسی چیز کو کھول کر بیان کرنا، کسی چیز کے اطلاقات کو نمایاں کر دینا، یہ چیزیں جو دین سے متعلق ہے اگر حدیثوں میں بھی آتی ہیں تو غامدی صاحب لکھتے ہیں کہ اس کی حجت ہر اس شخص پر قائم ہو جاتی ہے جو اس کی صحت پر مطمئن ہو. یعنی صحت پر مطمئن ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل یا تقریر و تصریح کی حیثیت سے اسے قبول کر لیتا ہے. اس سے انحراف پھر اس کے لیے جائز نہیں رہتا، بلکہ ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ کا کوئی حکم یا فیصلہ اگر اس میں بیان کیا گیا ہے تو اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتے. کیا مطلب یہ کہ اگر کسی حدیث میں ہمیں دین سے متعلق کوئی ہدایت ملتی ہے اور ہم مطمئن ہو جاتے ہیں، ہمارا اطمینان علمی بھی ہوگا، عقلی بھی ہوگا. اس لیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے یہ بات نہیں کی، ہمیں تو لوگوں نے بیان کی ہے، تو ہم تحقیق کر کے اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ اس کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے، اور پھر یہ دیکھیں گے کہ وہ جو اصل دین ہے اس کے کون سے پہلو کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر واضح کرنے ہیں. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ غامدی صاحب نے اپنی کتاب میزان میں 1200 سے زائد احادیث کو جگہ دی ہے. وہ جگہ جو ہے وہ دین کے انڈیپینڈنٹ سورس کی حیثیت سے نہیں دی، بلکہ یہ بتایا ہے کہ اصل دین کی موجودگی میں لوگ یہ بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کیسے عمل کیا. تو ہماری جو ویڈیو تھی اس پر لوگوں نے بنیادی طور پہ 3 سوالات اٹھائے تھے. پہلا سوال یہ تھا کہ غامدی صاحب اس ضمن میں کیا رائے رکھتے ہیں کہ اگر کوئی حدیث آپ کے سامنے آ جاتی ہے اور آپ اس پر مطمئن ہو جاتے ہیں، یعنی اس کی تحقیق ہو جاتی ہے، سندن بھی ٹھیک ہے، اور یہ اطمینان بھی ہو جاتا ہے کہ دین کی اصل ہدایت جو قرآن و سنت میں موجود ہے، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ تو اس پر میں نے یہ آپ کو غامدی صاحب کا موقف پڑھ کے سنایا. ان کی کتاب میزان میں یہ موجود ہے کہ اس کے بعد اس کی حجت ہر اس شخص پہ قائم ہو جائے گی، اس لیے کہ اطاعت کا یہی تقاضا ہے کہ اگر مجھ تک یہ بات پہنچے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس سے انحراف کروں. دوسرا سوال ہماری ویڈیو پہ جو لوگوں نے پوچھا تھا وہ سوال یہ تھا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ جس روایت کی طرف آپ نے اشارہ کیا جس سے لوگ بالعموم حدیث کو دین کا انڈیپینڈنٹ سورس قرار دیتے ہیں، تو یہ بتائیے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اپنی احادیث کے بارے میں بھی کوئی بات کی ہے؟ بہت اچھا اور بڑا بنیادی سوال یہ لوگوں نے پوچھا ہے. یعنی ہم نے تو ایک روایت کے اوپر تنقید کی اور یہ بتایا کہ روایت میں وہ چیز زیر بحث نہیں جو اس سے اخذ کی جا رہی ہے. تو سوال لوگوں نے یہ پوچھا کہ ٹھیک ہے آپ کی بات کو ہم تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن یہ بتائیے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی یہ باتیں ان کے سامنے آئی تھیں؟ اگر آئی تھیں تو اس پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، کیا فرمایا؟ کیونکہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوگا اس سے در حقیقت ہمیں وہ اصل روشنی ملے گی، وہ بصیرت حاصل ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کے بارے میں ہمیں رویہ کیا اختیار کرنا چاہیے. تو اتفاق سے ہمارے استاد جناب غامدی صاحب حدیث پر جس پروجیکٹ کے تحت کام کر رہے ہیں اس میں ایک باب ہے، ایک چیپٹر ہے جو بالکل اسی موضوع سے متعلق ہے، اور گزشتہ کچھ عرصے میں وہ چیپٹر مکمل ہوا. یہاں نیچے آپ کو اس کا لنک بھی مل جائے گا، آپ اس کو تفصیلی طور پہ وہاں پڑھ سکتے ہیں، ایک علمی تحقیقی کام ہے. لیکن میں اس چیپٹر میں سے 8 احادیث یعنی 8 نمائندہ روایات، در حقیقت یہ سینکڑوں کی تعداد میں احادیث ہیں، یعنی ایک ہی روایت کو مختلف صحابہ مختلف پہلوؤں سے بیان کر رہے ہیں، مختلف کتابوں میں نقل ہو رہی ہیں، ان کی آگے روایت در روایت ہو رہی ہے. تو در حقیقت سینکڑوں روایات ہیں جن کا خلاصہ، جن میں سے چنیدہ نمائندہ 8 روایات ہیں جن کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اور یہ روایات ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کا کیا رویہ تھا، آپ کی جو باتیں ان تک پہنچتی تھیں، جن کو بالعموم اخبار احاد یا حدیث کہا جاتا ہے. تو یہ پڑھنے کے بعد
ہر اس شخص پہ یہ بات واضح ہو جائے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب یہ باتیں ان کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور خود صحابہ جو آپ کے اولین مخاطبین ہیں وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں، یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ آغاز کرتے ہیں۔ یہ پہلی روایت ہے عبداللہ بن زبیر سے۔ ان تمام روایات کے حوالے اور چیزیں آپ یہاں اسکرین پہ بھی دیکھ لیں گے اور نیچے آپ کو لنک پہ بھی مل جائیں گی۔ تو اس باب کا عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و عمل کی روایات، یعنی خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ آپ کی احادیث کے بارے میں کیا رائے اور کیا موقف رکھتے ہیں۔ عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ میں جس طرح ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فلاں بعض دوسرے حضرات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بیان کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، آپ کو اس طرح نہیں دیکھتا۔ یعنی عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد سے یہ کہا کہ باقی صحابہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بالعموم بے تکلف بیان کرتے ہیں، آپ کیوں نہیں کرتے؟ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا صاحبزادے میں جب سے مسلمان ہوا ہوں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہیں ہوا۔ یعنی یہ معاملہ نہیں ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف نہیں ہوں یا ان سے دور ہوں یا ان کی باتیں میرے کانوں تک پہنچتی نہیں ہیں یا میں بے خبر ہوں، نہیں، فرمایا میں جب سے مسلمان ہوا ہوں آپ سے جدا نہیں ہوا، لیکن اس لیے ڈرتا ہوں کہ میں نے آپ سے ہی ایک بات سن رکھی ہے۔ یعنی بیٹے کو یہ بتا رہے ہیں کہ میں رسول اللہ کی باتیں زیادہ کیوں نہیں بتاتا، اس لیے کہ میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سن رکھی ہے، اس لیے نہیں بتاتا۔ اور کیا کہا آپ نے؟ فرمایا تھا کہ جس نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جان بوجھ کر کوئی جھوٹی بات میری نسبت سے بیان کی وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے گا۔ قامدی صاحب نے اس کی وضاحت میں لکھا ہے کہ یہی احتیاط سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دوسرے جلیل قدر صحابہ نے بھی ملحوظ رکھی۔ وہ جانتے تھے کہ پورا دین قرآن و سنت میں محفوظ ہے اور وہ مسلمانوں کے اجماع و تواتر سے آنے والی نسلوں کو منتقل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ، اس دین کے علاوہ جو قرآن و سنت میں موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے اور کرتے ہیں اس سے دین میں کسی عقیدہ و عمل کا اضافہ نہیں ہوتا، لہٰذا اس کو آگے بیان کرنا ان کی کوئی دینی ذمہ داری نہیں۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ یعنی بیٹا باپ سے یہ پوچھتا ہے کہ رسول اللہ کی باتیں کیوں نہیں بیان کرتے، تو آگے سے کہتے ہیں کہ بھائی میں ڈرتا ہوں۔ تو اگر یہ کوئی دینی ذمہ داری ہوتی تو قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ دین اگر لوگوں تک نہ پہنچایا تو فما بلغت رسالہ، اللہ کا پیغام ہی، حق کے پیغمبری ہی ادا نہیں کیا، تو صحابہ کو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کی صورت میں دین کی مستقل انڈیپینڈنٹ ہدایات دی تھیں تو وہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہم تو ڈرتے ہیں یہ بات بیان کرتے ہیں؟ وہ تو ان کی دینی ذمہ داری تھی کہ وہ اس کو آگے بیان کرتے۔ ہم سب لکھتے ہیں ان کے لیے مناسب یہی ہے کہ احتیاط کریں اور آپ کی نسبت سے زیادہ باتیں بیان کرنے سے گریز کریں۔ تو یہ پہلی روایت تھی جو ہم نے یہاں پر ابھی آپ کے سامنے پڑھی۔ اس کے بعد دوسری روایت ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ مجھے جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے زیادہ باتیں بیان کرنے سے روکتی ہے وہ آپ کا یہی ارشاد ہے کہ جس نے جانتے بوجھتے مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دے گا۔ یعنی وہی بتا رہے ہیں کہ معاملہ یوں نہیں ہے کہ میں باتیں نہیں جانتا، اور معاملہ یوں بھی نہیں ہے کہ وہ باتیں بیان کرنے کی خواہش پیدا نہیں ہوتی، نہیں، میں ڈرتا ہوں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت تنبیہ کی ہوئی ہے کہ میری نسبت سے زبان کھولنا تو احتیاط سے کھولنا۔ اگلی روایت ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ راشد۔ فرمایا خدا کی قسم مجھے جو چیز رسول اللہ کی باتیں بیان کرنے سے روکتی ہے وہ یہ نہیں کہ آپ کی باتیں مجھے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ یاد نہیں ہوں گی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ راشد کیا فرماتے ہیں کہ معاملہ یوں نہیں ہے کہ مجھے روایتیں یاد نہیں یا میں نے سنی نہیں یا میرے حافظے میں محفوظ نہیں، بلکہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو سنا ہے اور میں اس کا گواہ ہوں کہ آپ نے فرمایا جس نے میری طرف اس بات کی نسبت کی جو میں نے نہیں کہی تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ گویا اتنی سخت تنبیہ اور وحید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ مجھ سے متعلق بات نقل کرتے ہوئے زبانوں کو خیال اور تحفظ کی نفسیات میں رہنا چاہیے، یوں نہیں ہے کہ جو کچھ منہ میں آیا میری نسبت سے بیان کر دیا۔ تو کوئی خلیفہ راشد کا بیان ہے کہ میں تو ڈرتا ہوں یہ باتیں بیان ہی نہیں کرتا۔ تو اگر اس میں دین تھا تو دین کے انڈیپینڈنٹ سورس تھے، آپ نے پوری عمر ان کے ساتھ گزاری، تو کیا آپ نے ہمیں محروم کر دیا وہ باتیں بیان کرنے سے؟ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں دین کی کوئی مستقل ہدایت نہیں تھی۔ اگلی روایت ہے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ نے فرمایا مجھ پر جھوٹ باندھنا کسی دوسرے پر جھوٹ باندھنے کی طرح نہیں ہے، جس نے جان بوجھ کر کوئی جھوٹی بات میری نسبت سے بیان کی اس کا انجام پھر یہی ہے کہ اپنا ٹھکانہ وہ جہنم میں بنا لے۔ اگلی روایت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے، ان کا بیان ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ممبر پر یہ کہتے ہوئے سنا کہ لوگوں میری نسبت سے زیادہ باتیں بیان کرنے سے بچو، جو شخص میری طرف سے کوئی بات کہے وہ حق اور سچ ہونی چاہیے، اس لیے کہ جس شخص نے میری طرف اس بات کی نسبت کی جو میں نے نہیں کہی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کیا یہ بات کبھی قرآن کے بارے میں کہتے ہیں؟ کیا یہ بات کبھی سنت کے بارے میں کہتے ہیں؟
کہ یہ باتیں بیان مت کرنا اور ان باتوں کو آگے مت پھیلانا. نہیں، وہاں پر تو اہتمام ہے، وہاں تو پڑھائی جا رہی ہیں، وہاں تو سنی جا رہی ہیں، وہاں تو یاد کروائی جا رہی ہیں، وہاں تو لکھوائی جا رہی ہیں. لیکن اپنی باتوں کے بارے میں اتنا سخت رویہ ہے جیسے آتما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ میری باتیں کسی اور کی باتیں نہیں ہیں. اس سے لوگ یہی مغالطہ پیدا کریں گے کہ ایک دین ہے جو پیغمبر دے رہا ہے اور ایک اس کی نسبت سے یہ باتیں ہیں جو اس سے بالکل مختلف بیان ہو رہی ہیں. اگلی روایت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری باتیں بیان کرو، اس میں کوئی حرج نہیں، بیان کرو، لیکن مجھ پر جھوٹ باندھنے کی جسارت نہ کرو. جس نے جانتے بوجھتے مجھ پر جھوٹ باندھا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا. کیا مطلب؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں کہ چلو بیان کرنے چاہتے ہو تو بیان کر لو. تو غامدی صاحب نے لکھا ہے اس پہ، یعنی جس طرح میری باتیں بیان کرنا ضروری نہیں اسی طرح ناجائز بھی نہیں. اس طرح کی چیزیں لوگ اپنی محبوب شخصیات کے حوالے سے بیان کرتے ہی رہتے ہیں. تاہم ہر شخص کو محتاط رہنا چاہیے، اس لیے کہ مجھ پر جھوٹ باندھنا کسی دوسرے شخص پر جھوٹ باندھنے کی طرح نہیں ہے، اس کے نتائج نہایت خطرناک ہو سکتے ہیں. یعنی گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ فطری احساس ہے. ہر انسان جو کسی کی مجلس میں جاتا ہے، کسی صحبت میں وقت گزارتا ہے، کسی سے اپنے تعلق کا اظہار کرنا چاہتا ہے اور کسی کے مشن کو آگے لے کر بڑھنا چاہتا ہے تو وہ اس کی باتیں بھی بیان کرتا ہے. تو میں تم لوگوں پر پابندی نہیں لگاتا، بیان کرنا چاہتے ہو بیان کرو، لیکن اس احتیاط کے ساتھ. تو یہ بھی ایک روایت ہے جو بالعموم لوگ بیان کرتے ہیں حدیث کے انڈیپینڈنٹ سورس کی حیثیت میں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری باتیں بیان کرو. تو آپ ذرا اس کو آگے پڑھیں اور اس کو پیچھے پڑھیں تو واضح ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات کر رہے ہیں. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں روک نہیں رہا تمہیں، کرنا چاہتے ہو تو کر لو، لیکن یہ احتیاط یاد رکھو کہ وہی بات کرنی ہے جو حق اور سچ کی ہے. اس کے بعد دو روایتیں ہیں مزید. ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے ایک دوسرے صحابی عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ روایتیں ممبر پہ بیان کرتے ہوئے سنا. بڑی دلنواز روایت ہے اور اس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے بارے میں صحابہ کا کیا رویہ تھا بالکل 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہو کر سامنے آ جاتا ہے. تو ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو ممبر پہ بیٹھے کچھ رسول اللہ کی نسبت سے باتیں بیان کرتے ہوئے سنا. تو ابو موسیٰ نے فرمایا تمہارا یہ ساتھی یا حافظ ہلاک ہونے والا ہے، یعنی بڑی مشکل میں ہے. ایک تعبیر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری وصیت ہمیں فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ کی کتاب کو اپنے اوپر لازم پکڑو، تم عنقریب ایسے لوگوں کی طرف جاؤ گے جو میری باتیں بیان کرنا پسند کریں گے. سو یاد رکھو جو شخص میری طرف کسی ایسی بات کی نسبت کرتا ہے جو میں نے نہیں کہی وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا دیتا ہے. جس نے میری بات اچھی طرح یاد رکھی ہو وہ بیان کرنا چاہے تو ضرور بیان کر. غامدی صاحب نے اس پر بھی ایک وضاحتی نوٹ لکھا ہے کہ جب یہ کہا کہ عنقریب تم دیکھو گے کہ لوگ میری باتیں بیان کرنا پسند کریں گے، تو اس پر انہوں نے لکھا ہے یہ اسی فطری تقاضے کا بیان ہے جس کی طرف اوپر کی روایت میں اشارہ کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے خطا علم کی جو دولت ہم حدیث کی کتابوں میں پاتے ہیں وہ اسی سے حاصل ہوتی ہے. یعنی لوگ بیان کرتے ہیں، بڑی اچھی بات انہوں نے بیان کی. وہ نہ بیان کرتے تو ہم کیسے جانتے کہ ہمارے پیغمبر کیسے تھے، کیسے اٹھتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے کھاتے تھے، کیسے پیتے تھے، کیسے چلتے تھے، کیسے معاملہ کرتے تھے، ان کی جامہ زیبی کیا تھی، ان کے اخلاق کیا تھے، ان کے معاملات کیا تھے. تو یہ سارا کا سارا تاریخی ریکارڈ ہم آج کے دور میں اپنی محبوب ہستیوں اور شخصیات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اپنے پیغمبر اور خدا کے آخری پیغمبر اور قیامت تک زمین پر خدا کی حجت کے بارے میں نہیں جاننا چاہیں گے. تو یہ بڑا احسان ہے صحابہ کا کہ انہوں نے بیان کی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تنبیہ کی وہ تنبیہ یہ بات بتا رہی ہے کہ یہ دین کا کوئی انڈیپینڈنٹ سورس نہیں ہے، بلکہ لوگوں کے اندر ایک فطری ارج، ایک تقاضا ہے. بیان کرنا چاہتے ہیں بیان کریں، لیکن اصل دین کی روشنی میں اس کو سمجھا جائے گا. یہ آخری روایت ہے ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری طرف سے قرآن کے سوا کوئی چیز نہ لکھو، جس نے میرے حوالے سے کوئی چیز قرآن کے سوا لکھ رکھی ہے اس کو لازماً مٹا دے. اس سے کیا مراد ہے؟ غامدی صاحب لکھتے ہیں کہ اس لیے فرمایا کہ نزول قرآن کے زمانے میں اس کا شدید اندیشہ تھا کہ اس طرح کی کوئی چیز قرآن کی حیثیت سے لوگوں تک نہ پہنچے، یعنی قرآن کی حیثیت سے لوگوں تک پہنچا دی جائے گی. بعد میں جب یہ اندیشہ نہیں رہا تو یہ پابندی بھی باقی نہیں رہی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت قرآن نازل ہو رہا ہے اور یہ ساری روایات سندن صحیح روایات، ان کی پوری جانچ پڑتال کی گئی ہے. ان کے تمام جو مصادر اور مراجع ہیں اور جو شواہد ہیں یہ اور کہاں کہاں نقل ہوئی ہے، سینکڑوں کی تعداد میں یہ روایتیں ہیں. یہ سب آپ کو اس تحقیقی کام میں نیچے مل جائیں گی. تو جو آخری بات فرمائی رسول اللہ نے وہ یہ کہ جس وقت قرآن لکھوا رہا ہوں تو ان باتوں کو میری نسبت سے کوئی بات ہے اس کو نہ لکھو، غلط مبحث پیدا ہوگا. تو اگر دین کا کوئی انڈیپینڈنٹ سورس ہے تو کہنا چاہیے جس طرح قرآن لکھوا رہا ہوں اس طرح اپنی باتیں بھی لکھوا رہا ہوں، دونوں کو لکھو، دونوں میں دین کی مستقل ہدایات نقل ہوئی ہیں. ایسا نہیں ہوا. تو یہ 8 روایات ہیں. ان روایات کو پڑھنے کے بعد خود حدیث کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا موقف ہے اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو کیسے سمجھتے ہیں، 2 اور 2 4 کی طرح سامنے آ جاتا ہے. آخری سوال یا تیسرا سوال
ہماری اسٹوڈیو پہ لوگوں نے بھیجا تھا وہ یہ تھا کہ بعض احادیث ایسی ہیں کہ جس میں دین کے مستقل احکام ہمیں ملتے ہیں، اور لوگوں نے اس میں سے چند چیزوں کو پیش بھی کیا. تو میری ان سے درخواست ہوگی کہ غامدی صاحب کی کتاب میزان کا ابتدائی حصہ ضرور پڑھیں. ان میں ان تمام روایات کے بارے میں جنہیں لوگ بالعموم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ معلومات تو نہ قرآن میں ہے، نہ سنت میں ہے، نہ انسان کی فطرت میں ہے، صرف روایتوں میں بیان ہوئی ہے، تو اب تو ہماری مجبوری ہے کہ ہم روایت کو انڈیپینڈنٹ سورس سمجھیں دین کا. تو اس کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں؟ تو غامدی صاحب کی کتاب میزان کا ابتدائی حصہ ضرور پڑھیں. اس میں ان تمام روایات کو زیر بحث لا کر بتایا گیا ہے کہ وہ روایتیں کوئی نئی بات بیان نہیں کر رہی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.